رمضان المبارک ہر مسلمان جانتا ہے اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کی عظمت اور برکتوں سے ناواقف نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور مسلمانوں کو تحفے میں دیا ہے۔ بے شک رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور کیا معلوم اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں کہ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے میں بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے، ان پر عمل بھی کرتا ہے، جیسا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے ہر ایک مسلمان پر فرض کیے ہیں اور مسلمان اس فرض کو بخوبی ادا بھی کرتے ہیں، اور روزوں میں تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں جو کہ سنت ہے، اور مسلمان یہ سنت بخوبی ادا کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی یہ عبادتیں بہت اہم ہیں، مسلمان ان کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو بس ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، بس میری عبادت کریں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے پہلے ہی خوب کرتے تھے۔ فرشتے مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بولے کہ آپ ایسے انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد پھیلائیں اور خون خرابہ کریں، جبکہ ہم آپ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی عبادت مختلف نوعیت کی تھی، اور انسانوں کے لیے جو عبادت بنائی گئی وہ بالکل مختلف تھی، کیونکہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں ان کے مزاج میں گناہ کرنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا ہی بنایا ہے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کا امکان ہی نہیں ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ ہزاروں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ یہ تحفہ تو بس مسلمانوں کو ملا ہے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، اور آقا علیہ السلام نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح روزے سے جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ تو مسلمانوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ رمضان المبارک کے اندر روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوسرا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تیسری، روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے تو فرشتے تب تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ کہ جنت کو پورا مہینہ مومن کے لیے آراستہ و آراستہ کیا جاتا ہے۔ پورا مہینہ مومن کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، ہاں مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کی جزا میں اس کو دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے جہنم سے نجات کی۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اس کو جب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو جب ملے گی جب اس کے ملنے میں اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو مسلمانوں کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت کی ساری نعمتیں، جنت کے باغات، دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی بھی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت میں جا کر بھی جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت جس کے ملنے پر ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رخ سے پردہ ہٹائیں گے اور روزے داروں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزے میں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔